قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور بنی اسرائیل ہونے کے باوجود وہ فرعون کے ساتھ ساتھ رہتا اور اپنی قوم سے باغی ہو کر اس دشمن کے ساتھ جا ملا جو بنی اسرائیل کو جڑ سے ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جیسا کہ ظالم حکومتوں کا دستور ہے کہ کسی قوم کا خون چوسنے کے لیے انہی میں سے بعض افراد کو اعلی کار بناتے ہیں، اسی طرح فرعون نے بنی اسرائیل میں سے اس ملعون قارون کو چن لیا تھا جو باوجود بنی اسرائیل ہونے کے فرعون کے ساتھ جا ملا تھا اور اس کا مقرب بن کر اس درجے کو پہنچ گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں فرعون کے بعد جو دو سب سے بڑے مخالف تھے، ان میں ایک فرعون کا وزیر حامان تھا اور دوسرا یہی قارون تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور فرعون سمندر میں غرق ہوا تو قارون کے مالی ترقی کے ذرائع بھی ختم ہو گئے اور اس کی سرداری بھی جاتی رہی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے دل میں بڑا حسد کرنے لگا اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی خداداد عزت اور وجاہت دیکھ کر جلتا اور کہتا کہ آخر میں بھی انہی کے چچا کا بیٹا ہوں، یہ کیا معنی کہ وہ دونوں تو نبی اور مذہبی سردار بن جائیں اور مجھے کچھ بھی نہ ملے۔ کبھی شیخی مارتا کہ انہیں نبوت مل گئی تو کیا ہوا، میرے پاس مال و دولت کے اتنے خزانے ہیں جو کسی کو میسر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تو قارون لوگوں سے کہنے لگا، اب تک تو موسیٰ جو احکام لائے تھے میں نے اور تم نے برداشت کیے، مگر کیا تم یہ بھی برداشت کر لوگے کہ وہ ہمارا مال بھی ہم سے وصول کرنے لگے؟ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا کی تھی، اس کے پاس مال کی اتنی کثرت تھی اور اتنے صندوق تھے جن کی کنجیاں اٹھاتے ہوئے کئی زور آور آدمی تھک جاتے۔ بنی اسرائیل کے کچھ سمجھدار لوگوں نے قارون کو سمجھایا کہ مال دولت پر اترانا اور غرور و تکبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ دولت تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ اس سے آخرت کی کمائی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، نہ یہ کہ اس دولت کے بلبوتے پر فتنہ اور فساد برپا کیا جائے۔ قارون نے کہا کہ تم مجھے نصیحت کرنے والے کون ہوتے ہو؟ بس اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو، یہ دولت تو میں نے اپنے علم و ہنر سے کمائی ہے، میں تجارت میں ماہر، ذی علم اور تجربے کار ہوں، اس میں کسی کے احسان کی کیا بات، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ میں نے اپنی قوت بازو سے اپنے علم و ہنر کے زور سے کمایا ہے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ قارون نہایت قیمتی کپڑے پہن کر عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو بیش بہا کپڑے پہنائے ہوئے بڑے شان و شوکت اور ٹپ ٹاپ سے اتراتا اور اکڑتا ہوا نکلا۔ اس کا یہ ٹھاٹ باٹ اور زینت دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا اور ہم کو بھی ایسا ساز و سامان ملا ہوتا جیسا اس قارون کو ملا ہے، کاش ہم بھی دنیا میں ایسی ترقی اور عروج حاصل کرتے جو اس کو حاصل ہوا۔ واقعی یہ بڑا خوش نصیب ہے، اس کے سارے ارمان پورے ہوئے، بڑے مزے کی زندگی گزارتا ہے۔ بعض دین کا علم اور سمجھ رکھنے والے لوگوں نے کہا کہ ارے کمبختو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو، اس عارضی اور فانی چمک دمک میں کیا رکھا ہے، یہ کتنے دن کی بہار ہے۔ اللہ کے فرمانبردار اور اطاعت گزار بندوں کے لیے اللہ کے ہاں جو دولت ملنے والی ہے اس کے سامنے یہ ٹپ ٹاپ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو سامان تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کروڑہا درجہ بہتر ہے۔ قارون جس شرارت کی وجہ سے زمین میں دھنسایا گیا وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کو احکام شریعہ خصوصاً حکم زکوٰۃ کی وجہ سے دشمنی تھی، اس لیے قارون نے کسی فاحشہ عورت کو کچھ پیسے دے کر بہکایا کہ تو سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اس عورت نے یہی کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس الزام کو سن کر کانپ اٹھے اور اسی وقت آپ نے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت ادا کر کے اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، تجھے اس خدا کی قسم جس نے سمندر میں راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تو جو کچھ سچا واقعہ ہے بیان کر، جھوٹ مت بول۔ یہ سن کر اس عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا اور اللہ سے استغفار کی اور سچے دل سے توبہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں گئے اور قارون کی سزا چاہی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، میں نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین سے کہا کہ تو قارون اور اس کے محل کو نگل لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے قارون ماں اپنے مال و دولت کے زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔